خلافت و ملوکیت سید ابوالعلا مودودی۔ باب نہم، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا کام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کے سیاسی مسلک اور حکومت کے ساتھ ان کے ترک تعاون کی وجہ سے سلطنت عباسیہ اور حنفی مدرسہ فکر کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو چکے تھے، اور یہ اثر بعد میں بھی اچھی خاصی مدت تک باقی رہا۔ ایک طرف اس مدرسے کے اکابر اپنے ترک تعلق پر جمے رہے، چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے نامور شاگرد ظفر بن الحصیل متوفی 158 ہجری کو جب منصب قضا قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور جاں بچانے کے لیے روپوش ہو گئے۔ دوسری طرف المنصور سے لے کر ہارون الرشید کے ابتدائی عہد تک سلطنت کا یہ رجحان رہا کہ اس مدرسہ فکر کے اثر کی مزاحمت کی جائے، اور اسی بنا پر منصور اور اس کے جانشین یہ کوشش کرتے رہے کہ ملک کے نظام قانون کا جو خلا ایک مدون قانون مانگ رہا ہے، اسے کسی دوسری تدوین سے بھرا جائے۔ اس غرض کے لیے المنصور اور المہدی نے بھی اپنے اپنے زمانوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے لانا چاہا، اور ہارون الرشید نے بھی 174 میں ہجری میں حج کے موقع پر یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کی کتاب الموطا کو ملک کا قانون بنایا جائے، لیکن آخرکار اس مدرسہ فکر سے ایک ایسی طاقتور شخصیت اٹھی جس نے اپنی اعلیٰ قابلیت اور اپنے زبردست اثر و رسوخ سے سلطنت عباسیہ کے قانونی انتشار کو ختم کیا، حنفی فقہ کو ملک کا قانون بنایا اور سلطنت کو ایک آئین پر قائم کر دیا۔ یہ شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حالات زندگی: ان کا اصل نام یعقوب تھا، عرب کے قبیلہ بجیلہ سے تھے اور مدینہ کے انصار سے ننہالی تعلق اور حلف کے تعلق کی بنا پر ان کا خاندان انصاری کہلاتا تھا۔ کوفے کے باشندہ تھے، 113 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد فقہ کو انہوں نے اختصاصی تعلیم کے لیے پسند کیا اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی شاگردگی اختیار کی، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں آئے اور مستقل طور پر انہی سے وابستہ ہو گئے۔ والدین نہایت غریب تھے، وہ ان کی تعلیم جاری نہ رکھنا چاہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کو جب ان کے حالات کا علم ہوا تو انہوں نے نہ صرف ان کے مصارف بلکہ ان کے سارے گھر کے مصارف کی کفالت بھی اپنے ذمہ لے لی۔ ان کا اپنا قول ہے کہ مجھے کبھی امام ابو حنیفہ سے اپنی ضرورت بیان کرنے کی حاجت پیش نہیں آئی، وقتاً فوقتاً وہ خود ہی میرے گھر اتنا روپیہ بھیجتے رہتے ہیں کہ میں بالکل بے فکر ہو گیا تھا۔ وہ ابتدا ہی سے اپنے اس شاگرد کے متعلق بہت پر امید تھے، چنانچہ جب ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے انہیں مدرسے سے اٹھا لینا چاہا تو امام نے فرمایا، ابو اسحاق یہ لڑکا انشاءاللہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ علمی کمالات: انہوں نے امام ابو حنیفہ کے علاوہ وقت کے دوسرے بڑے بڑے اساتذہ سے بھی استفادہ کیا اور حدیث، تفسیر، مغازی، تاریخ عرب، لغت، ادب اور علم کلام میں بھی مہارت پیدا کی۔ خصوصاً حدیث کا وہ وسیع علم رکھتے تھے، حافظ حدیث تھے، اور یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل اور علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہم جیسے لوگوں نے ان کو ثقہ قرار دیا تھا۔ ان کے متعلق ان کے ہم عصروں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے کوئی ان کا ہم عصر نہ تھا۔ طلحہ بن محمد کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، کوئی ان سے بڑھ کر نہ تھا۔ داؤد بن رشید کا قول ہے کہ اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہی ایک شاگرد پیدا کیا ہوتا تو ان کے فخر کے لیے یہ بالکل کافی تھا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ان کا قول تھا کہ میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ جس نے علم حاصل کیا وہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ایک دفعہ وہ سخت بیمار ہوئے اور زندگی کی امید نہ رہی۔ امام ابو حنیفہ ان کی عیادت کر کے جب باہر نکلے تو کہنے لگے، اگر یہ جوان مر گیا تو اپنے پیچھے اس زمین پر اپنے سے زیادہ بڑا فقیہ چھوڑ کر نہ جائے گا۔ فقہ حنفی کی تدوین:
امام ابو حنیفہ کے بعد 16 سال تک یہ بھی اپنے مدرسے کی روایت کے مطابق حکومت سے بے تعلق رہے۔ اس دوران میں انہوں نے اپنے استاد کے علمی و تعلیمی کام کو جاری رکھا اور اس کے ساتھ ایک اہم خدمت یہ انجام دی کہ قانون کے اکثر و بیشتر شعبوں کے متعلق الگ الگ کتابیں مرتب کر دیں، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے اور خود اپنے اقوال باقاعدہ منضبط کر دیے۔ یہ کتابیں جب ملک میں پھیلیں تو نہ صرف یہ کہ عام علمی حلقوں کو انہوں نے متاثر کیا بلکہ عدالتوں اور تمام سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی رائے بھی فقہ حنفی کے حق میں ہموار کر دی، کیونکہ اس وقت کوئی دوسرا مرتب و منظم قانونی ذخیرہ ایسا موجود نہ تھا جو ان کی ضروریات اس طرح پوری کرتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی الموطا اگرچہ جلد ہی میدان میں آ گئی، مگر وہ نہ اتنی جامع تھی، نہ تدوین کے اعتبار سے اس قدر واضح کہ ایک حکومت کی ضروریات پوری کر سکتی۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اس علمی کام کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی فقہ حنفیہ دماغوں اور معاملات پر چھا چکی تھی، اور صرف اس امر کی کسر باقی تھی کہ سیاسی اقتدار باقاعدہ اس کو ملک کا قانون بنا دے۔ منصب قضا۔ شاید ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے استاد کی طرح اپنی ساری زندگی حکومت سے عدم تعاون ہی کی روش پر گزار دیتے اگر ان کی معاشی حالت کچھ بھی درست ہوتی، لیکن وہ ایک غریب آدمی تھے اور امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد ایک فیاض سرپرست سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ آخر افلاس نے نوبت یہاں تک پہنچا دی کہ اپنی بیوی کے مکان کا ایک شہتیر تک انہوں نے بیچ ڈالا، اور ان کی ساس نے ان پر انہیں کچھ اس طرح ملامت کی کہ ان کی غیرت اسے برداشت نہ کر سکی۔ یہی سبب تھا جس نے انہیں سرکاری ملازمت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے بعد 166 ہجری میں وہ بغداد گئے، خلیفہ المہدی سے ملے اور اس نے انہیں شرقی بغداد کا قاضی مقرر کر دیا۔ الہادی کے زمانے میں بھی وہ اسی پوزیشن پہ رہے۔ پھر جب ہارون الرشید کا زمانہ آیا تو رفتہ رفتہ خلیفہ پر ان کا اثر اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ آخرکار اس نے انہیں تمام سلطنت عباسیہ کا قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلم ریاست میں یہ منصب قائم ہو، اور اس سے پہلے کوئی شخص خلافت راشدہ یا اموی اور عباسی سلطنتوں میں چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا، اور یہ منصب جس پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مامور کیے گئے موجودہ زمانے کے تصور کے مطابق محض عدالت العالیہ کے احکام میں اعلیٰ کا نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ وزیر قانون کے فرائض بھی اس میں شامل تھے، یعنی وہ مقدمات کے فیصلے کرنے اور ماتحت عدالتوں کے قاضی مقرر کرنے کے اختیارات ہی نہ رکھتے تھے، بلکہ سلطنت کے تمام داخلی اور خارجی معاملات میں قانونی رہنمائی کرنا بھی انہی کا کام تھا۔ اس منصب پر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فائز ہو جانے سے 3 اہم نتائج رونما ہوئے۔ ایک یہ کہ ان کو محض ایک حلقہ درس یا گوشہ تصنیف و تالیف میں بیٹھ کر علمی کام کرنے والوں کی بنسبت بہت زیادہ وسیع دائرہ عمل بہم پہنچ گیا، جہاں اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کے معاملات سے براہ راست عملاً سابقہ درپیش تھا۔ اس حیثیت میں انہیں فقہ حنفی کو واقعی حالات پر منطبق کر کے اسے زیادہ سے زیادہ ایک عملی نظام قانون بنانے کا موقع مل گیا۔ دوسرے یہ کہ تمام ممالک میں قاضیوں کا عزل و نصب چونکہ انہی سے متعلق تھا، اس لیے حنفی مدرسہ قانون سے تعلق رکھنے والے لوگ مملکت کے بیشتر علاقوں میں قاضی مقرر ہوئے، اور ان کے ذریعے سے فقہ حنفی آپ سے آپ ملک کا قانون بن گئی۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے اپنے زبردست اخلاقی اور علمی اثر سے مسلم مملکت کو جو اموی دور سے ایک طرح کی بے آئینی اور بادشاہوں کی مطلق العنانی کے ڈھنگ پر چل رہی تھی، بڑی حد تک آئین کا پابند بنا دیا، اور اسے ایک کتاب آئین بھی مرتب کر کے دی جو خوش قسمتی سے آج بھی کتاب الخراج کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ سیرت کی بلندی اور مضبوطی۔ لیکن قبل اس سے کہ ہم اس آئینی کتاب پر گفتگو کریں، ایک عام غلط فہمی کو رفع کر دینا ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح نگاروں نے ان سے متعلق کچھ ایسی حکایات بیان کی ہیں جنہیں پڑھ کر آدمی کے سامنے ان کا نقشہ کچھ ایسا آتا ہے گویا وہ بادشاہوں کے خوشامدی اور ان کی خواہشات نفس کے مطابق قانونی ہیلے گھڑنے والے تھے، اور یہی خلفاء کے ہاں ان کے تقرب کا ذریعہ تھا۔ حالانکہ ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص خوشامد کے ذریعے سے بادشاہوں کا تقرب حاصل کرے اور اس کی خواہشات کے مطابق شرعی مسائل میں
قطر بیونیت کرتا رہے، وہ مقرب چاہے کتنا ہی ہو جائے، بادشاہوں پر اس کا اخلاقی اثر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہم ان واقعات کو دیکھیں جو خلفاء اور ان کے وزراء اور سپہ سالاروں کے ساتھ ان کے برتاؤ کے متعلق ہمیں معتبر تاریخوں میں ملتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ باور کرنا محال ہو جاتا ہے کہ ایک خوشامدی ہیلہ ساز کبھی اس رویے کی جرات کر سکتا ہے۔ خلیفہ الہادی کے زمانے میں، جبکہ وہ محض شرقی بغداد کے قاضی تھے، انہوں نے ایک مقدمے میں خود خلیفہ کے خلاف فیصلہ کیا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بوڑھا عیسائی نے خلیفہ کے خلاف ایک باغ کا دعویٰ کیا، اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کے رو در رو اس کی نہ صرف سماعت کی بلکہ خلیفہ سے اس کے دعوے کی تردید میں حلف لیا۔ اس پر بھی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرتے دم تک افسوس کرتے رہے کہ میں نے خلیفہ کو اس کے برابر کیوں نہ کھڑا کیا۔ ہارون کے وزیر اعظم علی بن عیسیٰ کو انہوں نے ناقابل اعتبار گواہ قرار دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس کو انا عبد الخلیفہ، میں خلیفہ کا غلام ہوں، کہتے سنا ہے۔ اگر یہ واقعی غلام ہے تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جا سکتی، اور اگر یہ خوشامد کی بنا پر جھوٹ کہتا ہے تو ویسے ہی ناقابل اعتبار ہے۔ یہی اخلاقی سزا اسی طرح کی خوشامد پر انہوں نے ہارون کے ایک سپہ سالار کو بھی دی۔ عبداللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ وہ ہارون الرشید کے ہاں اس شان سے جاتے تھے کہ سرپردہ کے اندر تک ان کی سواری جاتی تھی، جہاں وزیر اعظم کو بھی پیدل جانا پڑتا تھا، اور خلیفہ خود آگے بڑھ کر سلام کی ابتدا کرتا تھا۔ ہارون سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ نے ابو یوسف کو اتنا اونچا مرتبہ کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس شخص کو علم کے جس باب میں بھی جانچا، کامل پایا، اس کے ساتھ وہ ایک راست رو اور مضبوط سیرت کا آدمی ہے، اس جیسا کوئی دوسرا آدمی ہو تو لاؤ۔ 182 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا تو ہارون الرشید خود ان کے جنازے کے ساتھ پیدل گیا، خود جنازہ پڑھائی، اپنے خاندان کے قبرستان میں انہیں دفن کیا اور کہا، یہ ایسا حادثہ ہے کہ تمام اہل اسلام کو اس پر ایک دوسرے کو تعزیت دینی چاہیے۔ سب سے بڑی شہادت ہمارے پاس ان کی کتاب الخراج ہے۔ اس کے دیباچے ہی کو دیکھ کر آدمی جان سکتا ہے کہ ایک خوشامدی کسی بادشاہ کو مخاطب کر کے یہ باتیں نہیں لکھ سکتا۔ کتاب الخراج۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ہارون الرشید کی ذات میں ایک ایسا خلیفہ ملا جو متضاد صفات کا مجموعہ تھا۔ وہ بیک وقت ایک تند مزاج سپاہی بھی تھا، ایک عیش پسند بادشاہ بھی، اور ایک خدا ترس دیندار بھی۔ ابو الفرج الاصفہانی اس کی صفت ایک فقرے میں بیان کرتا ہے کہ وہ وعظ و نصیحت کے موقع پر سب سے زیادہ رونے والا اور غیظ و غضب کے وقت سب سے زیادہ بڑھ کر ظلم و ستم ڈھانے والا تھا۔ امام ابو یوسف نے اپنے کمال فراست و تدبر سے اس کے کمزور پہلوؤں کو چھیڑے بغیر اس کی فطرت کے دینی پہلو کو اپنے علمی و اخلاقی اثر سے متاثر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب اس نے خود انہیں اس کام پر مأمور کیا کہ وہ سلطنت کے لیے ایک کتاب آئین مرتب کر دیں تاکہ آئندہ اسی کے مطابق ملک کا انتظام کیا جائے۔ یہی کتاب الخراج کا سبب تالیف تھا، جیسا کہ امام موصوف نے اس کے دیباچے میں بیان کیا ہے۔ امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ میں ان کے لیے ایک جامع کتاب تیار کروں جس کے مطابق خراج، عشور، صدقات اور جزیوں کی تحصیل میں اور دوسرے ان معاملات میں عمل کیا جائے جس کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری ان پر ہے۔ انہوں نے کچھ امور کے متعلق سوالات بھی مجھ سے کیے ہیں جن کا وہ تفصیلی جواب چاہتے ہیں تاکہ آئندہ امور میں اس پر عمل درآمد ہو۔ کتاب میں جگہ جگہ انہوں نے ہارون الرشید کے بھیجے ہوئے ان سوالات کے جو حوالے دیے ہیں۔ اس کو دیکھنے سے گمان ہوتا ہے کہ غالباً یہ ایک سوال نامہ تھا جو حکومت کے سیکریٹریٹ کی طرف سے اہم دستوری، قانونی، انتظامی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں مرتب کیا گیا تھا تاکہ وزارت قانون سے اس کا واضح جواب حاصل کر کے مملکت کا ایک مستقل ضابطہ بنا دیا جائے۔ کتاب کے نام سے بظاہر یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ صرف خراج یعنی ریونیو ہی اس کا موضوع ہے، لیکن دراصل وہ مملکت کے قریب تمام معاملات سے بحث کرتی ہے۔ اب ہم اس کی دوسری تفصیلات کو چھوڑ کر صرف اس پہلو سے اس کے مضامین کا جائزہ لیں گے کہ وہ مملکت کا اصولی تصور و نظام کیا پیش کرتی ہے۔ خلافت راشدہ کی طرف رجوع۔
سب سے پہلے جو چیز پوری کتاب کو بغور پڑھنے سے نمایاں طور پر آدمی کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کو بنی امیہ اور بنی عباس کی کیسری اور کسروی روایات سے ہٹا کر ہر پہلو سے خلافت راشدہ کی روایات کے اتباع کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اگرچہ کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ وہ اپنے پیشروؤں کی روایات چھوڑ دے، لیکن کسی جگہ انہوں نے بھولے سے بھی بنو امیہ تو درکنار خود ہارون الرشید کے باپ دادا کے طرز عمل اور فیصلوں کو بھی نظیر کی حیثیت سے پیش نہیں کیا ہے۔ ہر معاملے میں وہ یا تو قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں یا پھر نظائر لاتے ہیں تو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے دور حکومت سے، اور بعد کے خلفاء میں سے اگر کسی کے اعمال کو انہوں نے نظیر بنایا ہے تو وہ المنصور یا المہدی نہیں بلکہ بنی امیہ کے خلیفہ عمر رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالعزیز ہیں۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ سلطنت عباسیہ کا یہ آئین سلطنت مرتب کرتے وقت انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے 2.5 سال کو مستثنیٰ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے لے کے ہارون الرشید کے زمانے تک تقریباً 132 سال کی حکومت کے پورے رواج و تعامل کو نظر انداز کر دیا۔ یہ کام اگر کسی حق گو فقیہ نے محض واعظ و نصیحت کے طور پر بالکل غیر سرکاری حیثیت میں کیا ہوتا تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، لیکن یہ دیکھتے ہوئے اس کے بہت بڑی اہمیت ہو جاتی ہے کہ اسے ایک چیف جسٹس اور وزیر قانون نے اپنی پوری سرکاری حیثیت میں خلیفہ وقت کے سپرد کردہ ایک خدمت انجام دیتے ہوئے کیا ہے۔ نمبر حکومت کا تصور۔ کتاب کے آغاز ہی میں وہ خلیفہ کے سامنے حکومت کا جو تصور پیش کرتے ہیں وہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے: اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے جو حمد و ثنا کا ایک ہی مستحق ہے، آپ پر ایک بڑے بھاری کام کا بار ڈالا ہے۔ اس کا ثواب سب سے بڑا اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس نے اس امت کی سربراہی آپ کی سپرد کی ہے اور آپ شب و روز ایک خلق کثیر کے لیے تعمیر کرتے ہیں۔ اس نے آپ کو ان کا رائی بنایا ہے، ان کی امامت آپ کے حوالے کی ہے، ان کے ذریعے سے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے اور ان کے معاملات چلانے کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی ہے۔ جو تعمیر خوف خدا کے سوا کسی اور چیز پر کی جائے وہ کچھ نہیں ٹھہرتی کہ اللہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر اسی پر گرا دیتا ہے جو اس کے بنانے والا اور اس تعمیر میں اس کی مدد کرنے والا ہو۔ رائیوں کو اپنے رب کے سامنے اسی طرح حساب دینا ہے جس طرح دنیا میں کوئی چرواہا گلے کے مالک کو حساب دیتا ہے۔ ٹیڑھی راہ پر نہ چلیے کہ آپ کا گلا ٹیڑھا چلنے لگے۔ تمام لوگوں کو خدا کے قانون میں یکساں رکھیے، خواہ آپ سے قریب ہوں یا دور۔ کل خدا کے حضور آپ اس طرح نہ حاضر ہوں کہ آپ زیادتیاں کرنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ یوم الدین کا حاکم لوگوں کے فیصلے ان کے اعمال کی بنا پر کرے گا نہ کہ مرتبوں کی بنا پر۔ اس سے ڈریے کہ آپ اپنے گلے کو ضائع کریں اور گلے کا مالک اس کا پورا بدلہ آپ سے لے۔ اس کے بعد وہ پوری کتاب میں جگہ جگہ ہارون الرشید کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ ملک کا مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔ اگر وہ امام عادل بنے تو بہترین انجام دیکھے گا اور امام ظالم بن کر رہے تو بدترین عذاب سے دوچار ہوگا۔ ایک جگہ وہ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سناتے ہیں کہ کوئی حق والا بھی دنیا میں اس مرتبے کے نہیں پہنچا کہ خدا کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، روح جمہوریت۔ وہ صرف خدا ہی کے سامنے نہیں بلکہ خلق کے سامنے بھی خلیفہ کے جواب دہ ہونے کا تصور پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف مقامات پر انہوں نے احادیث اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم نقل کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنے فرمانروا اور حکام کے سامنے آزادانہ تنقید کا حق حاصل ہے، اور اس آزادی تنقید ہی میں قوم اور حکومت کی خیر ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر مسلمانوں کا حق ہے اور فرض بھی۔ اس کا دروازہ بند ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ قوم آخرکار عذاب عام میں مبتلا ہو جائے۔ فرمانروا میں اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ وہ حق بات سنے، اس کے تندخو اور بے برداشت ہونے سے بڑھ کر ضرر رساں کوئی چیز نہیں۔ مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ رعیت کے جو حقوق فرمانروا پر از روئے شرع عائد ہوتے ہیں اور عوام کے مال کی جو امانتیں ان کے سپرد ہیں اس پر اس سے محاسبہ کریں۔
نمبر 3، خلیفہ کے فرائض۔ انہوں نے خاص طور پر خلیفہ کے جو فرائض بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں: حدود اللہ کو قائم کرنا، حقداروں کے حقوق ٹھیک تحقیق کر کے انہیں دلوانا، صالح حکمرانوں کے دستور العمل کو جسے ماضی میں ظالم حکمرانوں نے ترک کر دیا تھا زندہ کرنا، ظلم کو روکنا اور عوام کی شکایات کو تحقیق کے بعد رفع کرنا، اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کو اطاعت کا حکم دینا اور معصیت سے روکنا، خدا کے قانون کو اپنے اور غیر سب پر یکساں نافذ کرنا اور اس معاملے میں اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ اس کی زد کس پر پڑتی ہے، جائز طور پر لوگوں سے محاصل لینا اور جائز طریقوں سے انہیں خرچ کرنا۔ نمبر 4، مسلم شہریوں کے فرائض۔ دوسری طرف وہ اپنے حکمرانوں کے معاملے میں مسلمانوں کے جو فرائض بتاتے ہیں وہ یہ ہیں: ان کی اطاعت کریں، نافرمانی نہ کریں، ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی سختیوں پر صبر کریں، ان کو دھوکہ نہ دیں، ان کے ساتھ سچے دل سے خیر خواہی برتیں، ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں اور قبیح کاموں میں ان کی مدد نہ کریں۔ نمبر 5، بیت المال۔ بیت المال کو وہ بادشاہ کی ملکیت کے بجائے خدا اور خلق کی امانت قرار دیتے ہیں اور خلیفہ کو متعدد مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے وہ اقوال سناتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے خزانے کی حیثیت خلیفہ کے لیے ایسی ہے جیسے ولی یتیم کے لیے یتیم کے مال کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر وہ غنی ہو تو اسے قرآن و ہدایت کے مطابق مال یتیم میں سے کچھ نہ کچھ لینا چاہیے اور فی سبیل اللہ اس کی جائیداد کا انتظام کرنا چاہیے، اور اگر وہ حاجت مند ہو تو معروف طریقے سے اتنا حق الخدمت لینا چاہیے جسے ہر شخص جائز تسلیم کرے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل کو بھی خلیفہ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھتے ہیں کہ وہ بیت المال سے خرچ کرنے میں اس سے بھی زیادہ جز رسی برتتے تھے جتنی کوئی شخص اپنے مال سے خرچ کرنے میں برتتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے قاضی، امیر اور افسر مال گزاری مقرر کرتے ہوئے تینوں کے خاندان کی خوراک کے لیے روزانہ ایک بکری دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جس زمین سے روز ایک بکری افسروں کے لیے لی جائے وہ تو جلدی برباد ہو جائے گی۔ وہ خلیفہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے حکام کو سرکاری مال ذاتی استعمال میں لانے سے روک دے۔ نمبر 6، ضرب محاصل کے اصول۔ ٹیکس عائد کرنے کے بارے میں جو اصول وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں: لوگوں کے صرف زائد از ضرورت اموال پر ٹیکس عائد کیا جائے، ان کی رضامندی سے ان پر بار ڈالا جائے، کسی پر اس کی قوت برداشت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، مالداروں سے لیا جائے اور غریب طبقوں پر خرچ کیا جائے۔ محاصل کی تشخیص اور ان کی شرح کی تعین میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ حکومت لوگوں کا خون نہ چوس لے، تحصیل میں ظالمانہ طریقوں سے کام نہ لیا جائے، ازروئے قانون مقرر کیے ہوئے محاصل کے سوا کسی قسم کے ناجائز ٹیکس نہ حکومت لے اور نہ مالک زمین یا اپنے عاملوں کو لینے دے۔ جو ذمہ مسلمان ہو جائیں ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ خلفائے راشدین کے طرز عمل کو بطور نمونہ و نظیر پیش کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ کہ انہوں نے اپنے عامل کو عوام کے سامنے ہدایات دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان سے پورا اخراج وصول کرنا اور ذرا رعایت نہ کرنا، مگر علیحدگی میں بلا کر اسے سخت ہدایت کی کہ خبردار کسی کو مار پیٹ کر یا دھوپ میں کھڑا کر کے خراج وصول نہ کرنا اور نہ ایسی سختی کرنا کہ وہ سرکاری واجبات ادا کرنے کے لیے اپنے کپڑے یا برتن یا جانور بیچ ڈالنے پر مجبور ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ کہ وہ اپنے افسران بندوبست پر جرح کر کے یہ اطمینان کر لیتے تھے کہ کاشتکاروں پر مار گزاری تشخیص کرنے میں ان کی کمر توڑ دینے سے اجتناب کیا گیا ہے، اور جب کسی علاقے کے محاصل آتے تو عوام کے نمائندوں کو بلا کر گواہیاں لی جاتیں کہ کسی مسلمان یا ذمہ مزارع پر ظلم ڈھا کر تحصیل نہیں کی گئی ہے۔ نمبر 7، غیر مسلم رعایا کے حقوق۔ اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے
3 اصول بار بار اس کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو عہد بھی ان سے لیا گیا ہو اسے پورا کیا جائے۔ نمبر 2، مملکت کے دفاع کی ذمہ داری ان پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر ہے۔ اور نمبر 3، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر جزیہ اور مال گزاری کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ مسکین، اندھے، بوڑھے، راہب، عبادت گاہوں کے کارکن، عورتیں اور بچے جزیہ سے مستثنیٰ ہیں۔ ذمیوں کے اصول اور مواشی پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ذمیوں سے جزیہ وصول کرنے میں مار پیٹ اور جسمانی ایذا سے کام لینا جائز نہیں۔ عدم ادائیگی کی پاداش میں زیادہ سے زیادہ صرف قید کیا جا سکتا ہے۔ مقرر جزیے سے زیادہ کوئی چیز ان سے وصول کرنا حرام ہے، اور محتاج اور معذور ذمیوں کی پرورش حکومت کے خزانے سے کی جانی چاہیے۔ وہ تاریخی واقعات پیش کر کے یہ بات ہارون الرشید کے ذہن نشین کرتے ہیں کہ ذمیوں کے ساتھ فیاضانہ اور شریفانہ سلوک کرنا اور خود سلطنت کے لیے مفید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی برتاؤ کی وجہ سے شام کے عیسائی خود اپنے ہم مذہب رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے وفادار و خیرخواہ ہو گئے تھے۔ نمبر 8، زمین کا بندوبست۔ زمین کے بندوبست کے سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ زمینداری کی اس قسم کو حرام قرار دیتے ہیں جس میں حکومت کاشتکاروں سے مال گزاری وصول کرنے کے لیے ایک شخص کو ان پر زمیندار بنا کر بٹھا دیتی ہے اور اسے عملاً یہ اختیار دے دیتی ہے کہ حکومت کا لگان کرنے کے بعد باقی جو کچھ جس طرح چاہے کاشتکاروں سے وصول کرتا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رعیت پر سخت ظلم اور ملک کی بربادی کا موجب ہے اور حکومت کو یہ طریقہ کبھی اختیار نہ کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ اس طریقے کو بھی قطعی حرام قرار دیتے ہیں کہ حکومت کسی کی زمین لے کر کسی کو جاگیر میں دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اس کا مجاز نہیں ہے کہ کسی مسلمان یا ذمی کے قبضے سے کوئی چیز نکال لے جب تک کہ از روئے قانون اس پر کوئی ثابت یا معروف حق واجب نہ آتا ہو۔ من مانے طریقے پر لوگوں کی ملکیتیں چھین کر دوسروں کو عطا کرنا اور ان کے نزدیک ڈاکہ مار کر بخشش کرنے کا ہم معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین کے عطیے صرف اس صورت میں جائز ہے جبکہ غیر آباد اور غیر مملوکہ زمینیں یا لاوارث متروکہ اراضی آباد کاری کی اغراض کے لیے یا حقیقی اجتماعی خدمات کے صلے میں انعام کے طور پر معقول حد کے اندر دی جائیں، اور اس طرح کا عطیہ بھی جس شخص کو دیا جائے وہ اگر 3 سال تک اس کو آباد نہ کرے تو اس سے واپس لے لیا جانا چاہیے۔ نمبر 9، ظلم و ستم کا انسداد۔ پھر وہ ہارون الرشید سے کہتے ہیں کہ ظالم اور خائن لوگوں کو حکومت کی خدمات میں استعمال کرنا اور انہیں محکموں کا افسر یا علاقوں کا حاکم مقرر کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ اس صورت میں جو ظلم بھی وہ کریں گے اس کا وبال آپ کے اوپر پڑے گا۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ صالح، متدین اور خدا ترس لوگوں کو اپنی حکومت کے کاموں میں استعمال کریں۔ جن لوگوں کو بھی سرکاری خدمات کے لیے چنا جائے ان کی اہلیت کے ساتھ ان کے اخلاق کی طرف سے بھی اطمینان کر لیا جائے اور پھر ان کے پیچھے قابل اعتبار مخبر لگا دیے جائیں تاکہ اگر وہ بگڑیں اور ظلم و ستم یا خیانت کرنے لگیں تو بروقت خلیفہ کو ان کے اعمال کا حال معلوم ہو جائے اور ان سے محاسبہ کیا جا سکے۔ وہ ہارون سے بھی یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کو خود براہ راست عوام کی شکایات سننی چاہیے۔ اگر وہ مہینے میں 1 دن بھی اجلاس عام کرے جس میں ہر مظلوم آ کر اپنی شکایت پیش کر سکے اور حکومت کے افسر جان لیں کہ خلیفہ تک براہ راست ان کے افعال کی اطلاعات پہنچ سکتی ہیں تو ظلم و ستم کا سدباب ہو جائے۔ نمبر 10، عدلیہ۔ عدلیہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا فریضہ انصاف اور بے لاگ انصاف ہے۔ جو سزا کا مستحق ہو اسے سزا نہ دینا اور جو مستحق نہ ہو اسے سزا دینا دونوں یکساں حرام ہیں۔ شبہات میں سزا نہ دی جانی چاہیے۔ معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ انصاف کے معاملے میں ہر قسم کی مداخلت اور سفارش کا دروازہ بند ہونا چاہیے اور کسی شخص کے مرتبے یا حیثیت کا قطعاً لحاظ نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 11، شخصی آزادی کا تحفظ۔ وہ
یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو محض تہمت کی بنا پر قید نہیں کیا جا سکتا، لازم ہے کہ جس شخص کے خلاف کوئی الزام ہو اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے، شہادتیں لی جائیں، اگر جرم ثابت ہو تو قید کیا جائے ورنہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ خلیفہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ تمام لوگ جو قید خانوں میں محبوس ہیں ان کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، بلا ثبوت و شہادت جو لوگ بھی قید ہیں انہیں رہا کر دینا چاہیے، اور آئندہ کے لیے تمام گورنروں کو احکام دیے جائیں کہ کسی شخص کو محض الزامات اور تہمتوں کی بنا پر مقدمہ چلائے بغیر قید نہ کیا جائے۔ وہ اس بات کو بھی پورے زور کے ساتھ کہتے ہیں کہ ملزموں کو محض تہمت کی بنا پر مارنا پیٹنا خلاف قانون ہے۔ شرعاً ہر آدمی کی پیٹھ اس وقت تک محفوظ ہے جب تک عدالت سے وہ ضرب تازیانہ کا مستحق نہ قرار دیا جائے۔ نمبر 12، جیل کی اصلاحات۔ انہوں نے جیل کے بارے میں جو اصلاحات تجویز کی ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو قید کیا جائے اس کا یہ حق ہے کہ اسے حکومت کے خزانے سے روٹی کپڑا دیا جائے۔ وہ شدت کے ساتھ اس طریقے کی مذمت کرتے ہیں جو بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں میں رائج ہو گیا تھا کہ قیدیوں کو روزانہ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ باہر لے جایا جاتا تھا اور وہ بھیک مانگ کر روٹی کپڑا اپنے لیے لاتے تھے۔ وہ خلیفہ سے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بند ہونا چاہیے اور قیدیوں کو سرکار کی طرف سے گرمی جاڑے کا کپڑا اور پیٹ بھر کھانا ملنا چاہیے۔ اس طرح وہ اس بات کو بھی سخت مذمت کرتے ہیں کہ لاوارث قیدی جب مر جاتا ہے تو اس سے بلا غسل و کفن اور بلا نماز جنازہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام کے لیے یہ بات بڑے شرم کی ہے، ایسے قیدیوں کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کا انتظام سرکار کی طرف سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ جیل میں کسی قیدی کو قتل کے مجرمین کے سوا باندھ کر نہ رکھا جائے۔ ان کے کام کی اصل قدر و قیمت۔ یہ خلاصہ ہے ان آئینی تجاویز کا جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اب سے 1200 سال پہلے ایک مطلق العنان فرمانروا کے سامنے اس کے وزیر قانون اور قاضی القضاء کی حیثیت سے پیش کی تھیں۔ اگر ان کو اسلامی ریاست کے بنیادی اصول اور خلافت راشدہ کے دستور عمل اور خود ان کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ ان سے بہت کم نظر آتی ہیں۔ ان میں انتخابی خلافت کے تصور کا شائبہ تک نہیں ہے، ان میں شورا کے ذریعے سے حکومت کرنے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اس تصور سے بھی خالی ہیں کہ امام ظالم کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور خلق اس کی مجاز ہے کہ اس کی حکومت کی جگہ بہتر حکومت لانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح دوسری متعدد حیثیات سے بھی یہ تجاویز اصل اسلامی تصور کے مقابلے میں بہت ناقص ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تصور ریاست کی وسعت بس اتنی ہی ہے جتنی کتاب الخراج کی ان تجاویز میں پائی جاتی ہے، اور وہ در حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہ چاہتے تھے جو انہوں نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے، بلکہ دراصل یہ وہ زیادہ سے زیادہ چیز تھی جس کی ایک عملی مفکر کی حیثیت سے وہ سلطنت عباسیہ کے اس دور میں توقع کر سکتے تھے۔ ان کے پیش نظر محض ایک ایسا خیالی نقشہ پیش کرنا نہ تھا جو تصور کی حد تک مکمل ہو مگر واقعی حالات میں اس کو جامہ عمل پہنانے کے امکانات نہ ہوں۔ اس کے بجائے وہ ایک ایسی آئینی اسکیم مرتب کرنا چاہتے تھے جو اسلامی ریاست کے کم سے کم جوہر مطلوب کی حامل بھی ہو اور اس کے ساتھ اسے ان حالات میں روح و عمل بھی لایا جا سکتا ہو۔